قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کی 18ویں درس میں سورۃ العادیات کی تلاوت اور اس کی ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. کلمت والعادیات میں یہاں حرف العین ہے. ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. اس کے بعد یہاں کھڑا زبر ہے، 2 حرف کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. یا کے بعد بھی یہاں چھوٹا سا مد ہے، ہم اپنی آواز یہاں بھی 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت ضبحا میں یہاں حرف باد ہے. باد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہے. دھیان رہے باد کی ادائیگی کے وقت ہم اپنی زبان دانت سے باہر نہیں کرتے، تبھی باد کی ادائیگی صحیح سے ہوگی. پھر حرف الباء آتا ہے جو کہ با پہ جزم ہے، تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. ضبحا. ہا کے اوپر تنوین زبر ہے. ہر حرف پہ جب تنوین زبر لگتا ہے تو اس کے ساتھ مد الف لگتا ہے سوائے تا مدورہ کے. تو ہم تنوین زبر پہ روکیں گے تو اس پہ مد الف سے روکیں گے، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لیکن اگر یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو یہاں حکم ہوگا اخفاء، کیونکہ فا حروف الاخفاء میں سے ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. کلمت فالموریات میں را کے نیچے زیر ہے. یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت قدحا میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف الدال پہ جزم ہے، یہاں بھی دال کا حکم ہے قلقلہ، ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. آخری میں ہم یہ آیت پہ روکیں گے تو مد الف سے روکیں گے، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. کلمت فالمغیرات میں یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. را کے بعد چھوٹا سا مد ہے، یہاں مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، تفخیم ہو یا ترقیق. جو کہ اس سے پہلے را ہے اور اس کی حرکت ہے زبر، تو را کا حکم ہوا تفخیم، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. فالمغیرات. کلمت صبح میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. یہاں بھی با کا حکم ہے قلقلہ، تو اس کا دھیان رہے. آخری میں ہم کلمت صبح پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. کلمت فأثرن یہاں الف پہ زبر ہے، مطلب ہم حمزہ کو اوپر سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. حرف تھا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، ہم تھا کو وہیں سے پڑھیں گے. را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب تھا پہ زبر ہے، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں نون پہ زبر ہے. دھیان رہے ہم نون کو صرف زبر سے ادا کرتے ہیں، اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ مد الف نہ ظاہر ہو. فأثرن به. کلمت به کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑا زبر ہے، یہاں حکم ہے صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے اور یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. به نقعا. کلمت نقعا میں یہاں حرف القاف ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، تو یہاں ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے کیونکہ قاف ساکن حروف القلقلہ میں سے ہے. پھر یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، ہم یہ کلمے پہ رکیں گے تو مد الف سے رکیں گے. فأثرن به نقعا
فوسطن به جمعا. کلمت فوسطن میں یہاں حرف السین ہے. دھیان رہے سین حروف الترقیق میں سے ہے. ہم اسے بھاری آواز میں نہیں ادا کریں گے، تفخیم سے نہیں. جو کہ اس کے بعد حرف الطا ہے، طا حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں بھی طا کا حکم ہے قلقلہ. ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. آخر میں حرف نون کا دھیان رہے، اسے زبر سے ادا کرنا ہے. اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ مد الف نہ ظاہر ہو. فوسطن. کلمت بھی جمعہ، یہاں بھی صلہ صغرا ہے. کلمت جمعہ میں میم پہ جزم ہے. دھیان رہے ہم میم کو جزم سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. کلمت ان، نون پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو ادا کرنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو ادا کریں گے. کلمت الانسان میں یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف السین ہے. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت لربه، را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، اس کا دھیان رہے. با پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. ہا کے نیچے کھڑا زبر ہے، یہاں بھی حکم ہے صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت لکنود میں لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں ہم دال پہ روکیں گے تو دال پہ جزم سے روکیں گے، تو جو کہ دال ساکن حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. لکنود ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. کلمت وانه، یہاں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی مد صلہ صغرا ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت علی میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ذالک، یہاں حرف الدال ہے، دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت لشہید میں لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں یہاں بھی ہم حرف الدال پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے. یہاں بھی دال کا حکم ہے قلقلہ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کلمت لحب میں یہاں لام کے نیچے زیر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں با پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں با کو ادا کرنا ہے. کلمت الخیر میں یہاں حرف الخاء ہے، خاء حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. آخر میں حرف الراء کا حکم ہے ترقیق، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. الخیری. کلمت لشدید، یہاں بھی لام کے زبر کا دھیان رہے. آخری میں ہم دال پہ رکیں گے تو اس پہ قلقلہ سے رکیں گے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. کلمت یعلم میں یہاں آخر میں میم پہ پیش ہے. دھیان رہے ہم میم کو صرف پیش سے ادا کریں گے، اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ مد واو نہ ظاہر ہو. کلمت بعثر میں حرف العین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے تاکہ ادائیگی کا بھی دھیان رہے. را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے. بعثر. کلمت القبور میں ہم قاف کو زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے اور اسے تفخیم سے بھی کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. آخر میں یہاں ہم را پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا یہاں را کا حکم ہوگا تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. لیکن اگر یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو را کا حکم ہوگا ترقیق کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. کلمت وحصل میں یہاں صاد پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں صاد کو ادا کرنا ہے جو کہ حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. لام پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الصدور میں یہاں بھی حرف الصاد کا دھیان رہے، جو کہ یہاں ہم را پہ روکیں گے تو اس کا حکم ہوگا تفخیم. لیکن اگر یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو را کا حکم ہوگا ترقیق کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ کلمت ربهم میں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، ہمیں اس کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ با پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم با کو پڑھیں گے۔ آخر میں میم پہ جزم ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بہم میں۔ یہاں حکم ہے اخفاء شفوی جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم کو چھپاتے ہوئے ہلکے سے پڑھتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ربهم بہم، کلمت بہم با اور ہا کے نیچے زیر ہے، لہذا یہ سب حرکات کا دھیان رہے۔ آخر میں یہاں میم پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الیا آتا ہے کلمت یومئذ میں۔ یہاں حکم ہے اظہار شفوی، ہم یہ حکم کو بغیر غنہ کے ادا کریں گے۔ کلمت یومئذ میم پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے۔ آخر میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف اللام ہے کلمت لخبیر میں۔ یہاں حکم ہے ادغام، ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ یومئذ لخبیر جو کہ تشدید زبر کا ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت لخبیر میں یہاں حرف الخاء ہے، ہمیں اسے تفخیم سے ادا کرنا ہے کیونکہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے۔ آخر میں یہاں را کا حکم ہے ترقیق، کیونکہ ہم اس پہ روکیں گے تو جزم سے روکیں گے اور اس سے پہلے مد یا ہے۔ اب آپ سورۃ العادیات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔